تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تنبیہ کی ہے کہ اے مالداروں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے دنیا میں افضل ترین بنے تو مالداروں کے گھروں میں سے بچے نکلیں جو عالم بنے۔ کہاں سے کمایا؟ کمایا تو حق حلال سے تھا۔ وفیما انفقا، بتا خرچ کہاں کیا ہے؟ گھر میں لا کر تو نے جو موبائل دیا تھا جس پر تمہارے بچے مختلف قسم کی فیس بک پر بیٹھ کر ویڈیوز دیکھتے ہیں، گند دیکھتے ہیں، بتا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، جتنا بھی گندا ہے، بائیکاٹ کرنے والا ہے، دور جانے والا ہے، کم از کم سلام دعا رکھو۔ بلو ارحامکم ولو بالسلام۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بول کر بھی اللہ سے اجر پاتے ہیں صلح کروانے کے لیے، اور کتنے گندے وہ لوگ جو سچ بول کر لوگوں میں فساد مچاتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے صحابہ میری ہر بات نوٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پر جس میں آپ نے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس کو یاد کر لو، تو یہ دلیل اس بات کی کہ وہ کوئی اہم ترین بات تھی۔ ویسے تو ہر بات ہی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ہے، پر خاص توجہ کے لیے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس کو یاد کر لو۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، اور ابن ماجہ میں الفاظ ہیں، فرمایا مثل هذه الامه كمثل 4 نفر۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں الفاظ ہیں انما الدنیا ل4 نفر، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اور ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا مثل هذه الامه كمثل 4 نفر، اس امت کی مثال، میری امت کی مثال 4 قسم کے لوگوں کی طرح ہے۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے صحابہ کی توجہ چاہیے، کہا میں تمہیں ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو یاد کر لو، حفظ کر لو، اس کو فاحفظوہ، اس کو حفظ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے بھی ذمہ ہے، یہ ہم نے بات سنی تو اس کو ہم یاد کریں، حفظ کریں، اپنی زبان میں کر لیں، مفہوم سمجھیں اس کا۔ کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے میں صرف اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر 4 قسموں پر بات کریں گے۔ پہلی آپ نے فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، یہ پہلی قسم ہے، یعنی غنی عالم۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو غنی عالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ۔ کہ پہلی قسم لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے علم اور مال دیا، تو وہ اس علم و مال میں اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس علم و مال میں رشتہ داری جوڑتے ہیں، اور اللہ کا جو حق ہے اس علم اور مال میں اس کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا میں منزلت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا، فرمایا دوسری قسم ان لوگوں کی ہے وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے علم تو اس کو دیا ہے پر مال اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو فقیر ہیں اور عالم ہیں۔ پہلی قسم تھی غنی عالم کی، اور دوسری قسم ہے فقیر عالم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن علم دیا ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ بڑی سچی نیت والا ہے، نیت بڑی اس کی اچھی ہے، اور وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا
لعملت بعمل فلان فهو بنیتہ، کہ وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس طرح اس نے یہ مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ان کا علاج کروا رہا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اور وہ بالکل دل سے سچی نیت کے ساتھ یہ بات کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو یہ بندہ اپنی نیت کی وجہ سے پہلے بندے کے مرتبے میں کھڑا ہے۔ فرمایا یہ انسان فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ پہلا عالم تھا، غنی تھا، خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ دوسرا فقیر ہے، عالم ہے، کہتا کاش کہ میرے پاس بھی علم ہوتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس غنی جیسا ہر جگہ خرچ کرتا، کسی سے چندہ نہ مانگتا، خود مسجد چلاتا، خود مدرسہ چلاتا۔ فرمایا یہ انسان اپنی اچھی نیت کی وجہ سے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے، پہلا عمل کر کے اور دوسرا نیت کر کے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عمل کرنے والا نیت کرنے والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے کہ نیت کا ایک اجر ملتا ہے اور عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن اچھی نیت کی وجہ سے وہ اس کے اجر میں برابر کا شریک ہو گیا 1 درجے میں۔ کا تیسری قسم اس بندے کی ہے جو جاہل غنی ہے، مالدار ہے پر جاہل ہے، تو وہ نہ تو اس مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔ کا تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو جاہل ہے، مالدار ہے، تو یہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے اس مال میں ڈرتا ہے، وہ ہر جگہ جہاں دی چاہتا ہے جائز ناجائز جگہوں میں صرف کرتا ہے، نہ اللہ سے اس مسئلے میں ڈرتا ہے، نہ اس مال کی وجہ سے رشتہ داریاں جوڑتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حق اس مال میں سمجھتا ہے۔ کہ دنیا میں سب سے خبیث ترین انسان اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے یہ انسان ہے، خبیث ترین انسان، گندی ترین منزل پر جو انسان ہے وہ یہ ہے۔ اور چوتھا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لم یرزقہ مالا ولا علما، نہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور نہ ہی علم دیا ہے، یعنی فقیر جاہل۔ تو یہ گندے قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو کہتا کاش کہ میرے لیے بھی مال ہوتا، تو جو فلاں فلاں نے کیا ہے، مجرا کروایا اس نے، شراب پلاتا ہے لوگوں کو اور یہ کرتا وہ کرتا، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس سے بڑھ کر کرتا۔ فرمایا یہ انسان اپنی گندی نیت کی وجہ سے، فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ جاہل مالدار اور یہ فقیر اور جاہل، یہ دونوں گناہ میں دونوں برابر ہیں اپنی گندی نیت کی وجہ سے۔ یہ بھی، اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا کہ وہ بدکاری میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، شراب میں کر رہا ہے اور وہ مجرے کروا رہا ہے، جتنا اس بندے کو گناہ ملے گا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اب ان 4 کیٹیگریوں میں کہاں کھڑا ہوں، میری کون سی قسم ہے؟ پہلا کون تھا؟ عالم مالدار، دوسرا تھا فقیر عالم، تیسرا جاہل مالدار اور چوتھا فقیر جاہل۔ پہلا بندہ دنیا میں افضل ہو گیا مال کے ساتھ ساتھ اپنے علم کی وجہ سے، دوسرا بندہ یہ پہلے بندے کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ اس چاروں قسموں میں 2 عامل ہیں، 2 کام کرنے والے ہیں، 2 عمل کرنے والے ہیں اور 2 ان کے تابع دار ہیں، پیروکار ہیں۔ پہلا تھا غنی مالدار، غنی عالم، تو دوسرا پیروکار تھا جو فقیر ہے لیکن عالم ہے، یہ پہلے کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کریم نے دونوں کو اجر میں برابر کر دیا۔ تیسری قسم اس مالدار کی ہے جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے،
تو یہ اپنے اس مال میں مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، یہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے. اور چوتھی قسم کا بندہ اس کا پیروکار ہے جو گندی نیت کی وجہ سے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، وہ بھی گناہ میں برابر ہو گیا. دو اس میں عامل ہیں اور دو پیروکار ہیں. پہلے دونوں مرتبہ پا گئے علم کی وجہ سے، پہلا افضل ہو گیا علم کی وجہ سے، دوسرا بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے، تیسرا خبیث ترین بن گیا جاہل ہونے کی وجہ سے، اور چوتھا تباہ ہو گیا اپنے فقر کے ساتھ ساتھ اس جہالت کی وجہ سے. دنیا میں جو بقا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے. اب پہلی قسم پر ہم بات کرتے ہیں، وہ انسان عبد رزقہ اللہ مالا و علما. پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. دنیا میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں کتنے امیر ترین گزرے ہیں، کسی کی اچھی شہرت آپ کو نہیں ملے گی مالدار کی. قارون کی اگر کوئی بات کرے، فرعون کی کوئی بات کرے تو ساتھ لانتے بھی بھیجتا ہے. مالداروں کو کوئی یاد نہیں رکھتا، البتہ علم والوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں. آج آپ بات کریں امام بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی، نسائی کی، تو آپ آج ان کے لیے رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ کے جملے بولتے ہیں. دنیا میں لوگ یاد رکھتے ہیں علم کو، جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کی. آہستہ آہستہ علم مٹتا جائے گا، جہالت عام ہوگی. اس پہلی حدیث، پہلی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دنیا سے ان کو مستغنی کر دیا، زور لگانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان گھروں میں سے عالم پیدا ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں سب سے افضل مقام پالیں. میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، جن لوگوں کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے، پورے بہاولپور میں سے کوئی ایک نام لیں، فلاں لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان میں سے ایک اچھا عالم اللہ نے پیدا کر دیا. سوچیں غلط ہو گئیں. آج اپنی امت کو، اپنی نسل کو ہم دنیا میں افضل ترین بنانا ہی نہیں چاہتے. نیگیٹو پہلو ہمارے ہاں مدارس کیا دیتے ہیں، بھوکا مر جائے گا. یہ آج سوچ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی جو اہم ترین منزلت کے اعتبار سے سب سے جو افضل لوگ ہیں وہ مالداروں میں سے اگر کوئی عالم بنے گا تو. ہم کہتے ہیں کبوتر کا بچہ کبوتر ہوتا ہے اور طوطے کا بچہ طوطا ہوتا ہے، اور مالدار کے بچے کو تو مالدار ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد محترم بڑے مالدار تھے. تصور کریں 1200 دینار کی تھیلی اپنی عزت بچانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سمندر میں پھینک دی تھی. مجھے آج حساب لگا کے بتاؤ وہ 1200 دینار کتنے بنتے ہیں؟ ساتھ پتہ چل گیا بندے کو کہ امام بخاری طلب حدیث کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس 1200 دینار ہیں، تھیلی ہے. شور مچا دیا اس نے کہ میری ایک تھیلی گم ہوگی جس میں 1200 دینار تھے. ساری کشتی کی تلاشی لی گئی مگر 1200 دینار نہیں ملا. باہر نکل کے اس ڈاکو خبیث کمینے نے کہا تیرے پاس 1200 دینار موجود تھے، تھیلی تھی، ملی کیوں نہیں؟ امام بخاری نے کہا تو شاید مجھ سے وہ 1200 وصول نہ کر پاتا، لیکن امام بخاری کے نام پر ایک دھبا لگتا کہ یہ وہی انسان ہے جس پر 1200 دینار کی تھیلی چرانے کا الزام ہے. 1200 دینار سمندر میں پھینک دیے. 1000 دینار ہو تو 2.5 کروڑ بنتا ہے. آج کا 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. سوا تین کروڑ روپیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے پھینک دیا سمندر میں کہ کوئی یہ نہ کہے بخاری کی ساری حدیثیں جائیں گی. یہ وہ امام بخاری ہے جس پر پتا تھا کہ اس نے کشتی میں چوری کر لی. تحقیق کون کرے گا؟ الزام لگا ہے. اتنے مالدار تھے، مزاربت کی ہوئی تھی، پیسہ ان کا ہے، لوگوں کو دیا کہ کام کرو اور مجھے دو میں تاکہ علم میں اس کو صرف کروں. ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے. واللہ ایسے گھرانوں میں سے ہمیں بچے زیادہ سے زیادہ وہ بچے کو حفظ کروا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حفظ کروانے کا بڑا اجر ہے، پر اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا آپ کے بچے کو تو ابھی آپ کے بچے کا علم ادھورا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، غور سے سمجھ کر پڑھیں گے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں.
حاجی صاحب آپ بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، تو یقین مان لیں کہ آپ کے دل پر تالا ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہہ رہے ہیں اور مطمئن اپنی زندگی پر۔ ہم نے بڑی حدیث سنی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان میں شامل نہیں ہوں، وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ لارڈ مکالے کا دیا ہوا سسٹم آف ایجوکیشن، العلم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تنبیہ کی ہے کہ اے مالداروں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے دنیا میں افضل ترین بنے تو مالداروں کے گھروں میں سے بچے نکلیں جو عالم بنے۔ افسوس یہ ہے کہ آج جن لوگوں کو قیادت کرنی تھی، جنہوں نے افضل ترین مقام پانا تھا، آج وہ گھر اس نعمت سے محروم ہیں۔ پڑھائیں اپنے بچے کو، ڈاکٹر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، دنیا میں بڑے بڑے ان کی ڈگریاں لیں، پر ایک عالم بنا کر۔ کہتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے جسم پر حکومت کرنے والے بادشاہ اور ایک بادشاہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے حکمران اور سلطان کہلاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والے علماء کہلاتے ہیں۔ مفقود ہوتے جا رہے ہیں، علم کچا ہوتا جا رہا ہے، اسباب ذرائع بہت وسیع ہو گئے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے کمزور ہو گئے۔ تاجروں یاد رکھو، وہ بچے جو اپنے 3-4 سال میں مدرسے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ نہ کہنا اللہ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر اپنے باپ کے ساتھ مزدوری شروع کر دی تھی اس نے، کہ حالات نہیں چل رہے تھے۔ اللہ نے مال دیا تھا، کہا پہلی قسم ان لوگوں کی ہے عبد رزقہ اللہ علم و مالا، اللہ نے علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، فہو یتق اللہ فیہ، اس علم میں مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ علم سے تو اللہ کا تقوی موجود ہے، مال میں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ستاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہ فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں تمہارے پاس لوگ آئیں گے، اور یہ صحابہ کی سنت ہے، کوئی آتا میں دمشق سے آیا ہوں، میں شام سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ آپ سے میں طلب حدیث کے لیے حدیث سیکھنے آیا ہوں۔ کہا حدیث تمہیں بعد میں سکھاؤں گا، پہلے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کروں گا، پھر حدیث بیان کرتے۔ ستاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہ فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگوں تمہارے پاس مختلف جگہوں سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، جب وہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو علم حاصل کرنے آئے ہیں، میں اللہ کا نبی تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم نے ان کو ویلکم کرنا ہے۔ فقولوا لهم مرحبا، خوش آمدید کہنا تم نے، وَأَقْنُوهُمْ، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اس روایت سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ایک مالدار تھا مگر علم حاصل نہیں کر سکا، تو وہ علماء اور طلباء کے ساتھ جڑ کر ان کی مدد کر کے ان کا ساتھ اپنا سکتا ہے۔ المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں ہوئیں، جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا خیر خائیاں ہوئیں۔ اللہ کے اس مال میں آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، کہاں خرچ کرنا اس کو۔ علم کے بارے میں 2 سوال آپ سے اللہ کریم نے آپ کے مال کے بارے میں کرنے ہیں۔ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، 2 آپ کی زندگی کے بارے میں، 2 آپ کے وقت کے بارے میں، ایک مطلق طور پر آپ کی عمر کے بارے میں سوال، اور دوسرا آپ کی جوانی کے بارے میں سوال۔ 2 سوال آپ کے وقت کے بارے میں تھے اور 2 سوال آپ کے مال کے بارے میں تھے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، حاجی صاحب بتاؤ پیسہ کمایا کہاں سے؟ یا اللہ حلال سے کمایا تھا، دکانداری کی، ہوٹل چلایا، کاروبار کیا، منڈی میں گیا، یا اللہ بزنس کیا، یا اللہ میں پڑھایا کرتا تھا، یہ سارا جو کچھ تو نے کیا
اللہ کا حق ادا کر کے، نماز ادا کر کے، فرائض کی پابندی کر کے پھر حاصل کیا تھا، یا اللہ کے فرائض کی پرواہ نہیں تھی؟ ڈنڈی بھی نہیں مار پائیں گے، جھوٹ بولنے چل لگیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگ جائیں گے، جھوٹ نہیں بول پائے گا، آزا بول بول کے بتائیں گے کیا ہوا اور کیا کیا۔ کہاں سے کمایا؟ کمایا تو حق حلال سے تھا۔ وفیما انفقا، بتا خرچ کہاں کیا ہے؟ گھر میں لا کر تو نے جو موبائل دیا تھا جس پر تمہارے بچے مختلف قسم کی فیس بک پر بیٹھ کر ویڈیوز دیکھتے ہیں، گند دیکھتے ہیں، بتا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ علماء عرب نے بالخصوص شیخ محمد بن صالح العثیمین کا اس پر فتویٰ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں اس طرح کا معاشرہ پیدا کر کے، اس وقت ڈش انٹینا چلتا تھا، ڈیکوڈر چلتا تھا، کہتے کوئی بندہ ڈش لگا کر، دش کہتے ہیں عربی میں، کہ ڈش لگا کر یا وہ ڈیکوڈر لگا کر مر گیا تو اس بندے کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اتنا بڑا فتویٰ، تم کون ہوتے ہو جہنمی قرار دینے والے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من دل علی شر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو برائی کی راہ پر لگا کے چلا گیا، جتنی دیر وہ برائی چلے گی سبھی کا گناہ اس بندے کو ملے گا جو یہ اپنا کے گیا تھا یا چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کی قبر اس لیے کالی ہو رہی ہے کہ ایک سبب خود تھا، خود یہ اپنے گھر میں عمل چھوڑ کے گیا ہے، کر کے گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد اشراق کرتا ہوں، حق حلال کماتا ہوں، تیرے گھر میں جو یہ حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جس بات کا پتہ چل گیا تھا بتاؤ اس پر عمل کتنا ہے؟ فرمایا پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ کریم نے علم دیا اور مال دیا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس علم اور مال کے ذریعے رشتہ داریاں جوڑتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ المیہ ہیں، جس بندے کے پاس 4 پیسے ہیں سب سے زیادہ خاندانوں میں رشتہ داروں میں لڑائی وہی پیدا کرتا ہے، سب سے زیادہ نزاع دجال لڑائی کرنے والا الد الخصام وہ انسان ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ملنے چاہ رہے ہوتے ہیں پر اس بندے کے شر کی وجہ سے، یار ادھر گئے شادی میں تو اس نے نہیں ہمیں چھوڑنا، وہ اس بندے کی ناراضگی کی وجہ سے رشتہ داری نہیں ملا رہے۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ تم وہی ہو کہ اللہ تمہیں 4 پیسے دے دیں تو تم زمین میں فساد مچاؤ، اس رشتہ دار کو اس سے لڑایا، اس کو اس سے لڑایا، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو تم توڑتے رہو۔ وہی ہو تم کہ تمہارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو فساد مچا کر رشتہ داریوں کو توڑو۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وہ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا معزز سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لعنتی ہیں، اپنے خاندان کا لعنتی ترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندانوں میں یوں پیسے کی بنیاد پر اس کو 4 پیسے دے دیے، اس کو مکان لے کے دے دیا، اس کو قرض دے دیا، سب کو اپنی مٹھی میں لے کر لڑاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لعنتی انسان ہے جو اپنے رشتہ داروں میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا بنا دیا، کسی کے رونے کی آواز اس کے کان میں نہیں آ رہی، کسی کی منت کی آواز اس کے کان میں نہیں آ رہی۔ کہتے اللہ کے لیے ہماری صلح کروا دو، بہن کو میری شادی میں آ جائے۔ اللہ کہتے فَأَصَمَّهُمْ، یہ اللہ نے ان کو بہرے بنا دیا ہے، ان کے کانوں تک کوئی آواز نہیں جائے گی۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، روتی ہوئی بہن دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھنے والی بہن، اس کو نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ نے مال دیا تھا اور علم دیا تھا، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، رشتہ داریاں سے جوڑتا ہے۔ اس کو 4 پیسے دیے، یار تیرے لیے مناسب نہیں ہے تو اسے بائیکاٹ کرے، تو نے اس کے پاس جانا ہے۔ بہن کو تعاون کیا، بھائی کو جوڑا، ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم بِأَفْضَلِ أَعْمَالِكُم مِّنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، میرے صحابہ وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عملوں میں نماز سے بھی افضل ہو، روزوں سے افضل ہو، صدقے سے افضل ہو؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، جن کے آپس میں تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں رشتہ داروں میں، ان کی صلح کروا دینا، یہ نماز روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ نماز روزہ اپنے لیے کرتے ہو،
اور صلح لوگوں کے میں کرواتے ہو، یہ اس سے افضل ہے۔ اور قربان جائیں اس فطرت دین پر، وہ جھوٹ جو لوگوں میں صلح پیدا کر دے، لوگوں کے دل میں لا دے، اللہ کریم اس جھوٹ کو جھوٹ شمار نہیں کرتے، اس پر بھی اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ سچ جو مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر دے، اس کو نمیمہ اور چغلی قرار دے گا، لا يدخل الجنت نمام، ایسا خبیث نمام چغل خور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بول کر بھی اللہ سے اجر پاتے ہیں صلح کروانے کے لیے، اور کتنے گندے وہ لوگ جو سچ بول کر لوگوں میں فساد مچاتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ انسان کون ہے؟ یصل فیہ رحمہ، اپنی رشتہ داری کو جوڑتا ہے پیسے کے باوجود۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، جتنا بھی گندا ہے، بائیکاٹ کرنے والا ہے، دور جانے والا ہے، کم از کم سلام دعا رکھو۔ بلو ارحامکم ولو بالسلام، السلام علیکم کہہ کے سلام دعا رکھ کے اپنے رشتہ داری کو جوڑے رکھو، تر و تازہ رکھو۔ جو بندہ سلام دعا سے بھی گیا اللہ کے ہاں وہ قطع رحمی میں شمار ہوتا ہے۔ اور لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پل صراط لگا ہوگا، ایک سائڈ پر رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری سائڈ پر امانت کھڑی ہوگی، یہ حاجی صاحب بھاگ کے گزرنے لگیں گے، تو یہ رشتہ داری جو توڑی تھی، بہن سے نہیں ملا، رشتہ دار سے نہیں ملا، تو یہ رشتہ داری اس بندے کو وہیں پکڑے گی، اور پل صراط گزرنے کی بجائے یہ وہیں سے دھڑام جہنم میں جا گرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رشتہ داری پل صراط کے کنارے پر کھڑی ہے، اور یہ پہچانے گی کون تھا۔ اس وقت بھی اللہ کے عرش کو تھام کے کھڑی، صحیح بخاری کی روایت ہے، دعائیں کر رہی ہے، رشتہ داری من قطعنی قطعہ اللہ، من وصلنی وصلہ اللہ، جس بندے نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملا دے، جس نے مجھے توڑا، رشتہ داری کو توڑا، اللہ کریم اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ تمہاری زندگی میں کیوں اضطراب ہے؟ پیسے میں بے برکتی ہے، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، فرمایا جو بندہ پسند کرتا ہے اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے آثار کو باقی رکھے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اور اللہ کریم اس بندے کے مال میں اضافہ فرما دے۔ من احب منکم ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، لوگوں کے پاس جا کے دم درود کہتے ہو، ذکر بتا دو کہ مال بڑھ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال بڑھانا چاہتے ہو تو رشتہ داری جوڑو۔ ان صلۃ الرحم محبت فی الاہل ومسرات فی المال ومنسعۃ فی الاثر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ کریم اس بندے کی خاندان میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا میری عزت کرتی ہے پر میرے رشتہ دار میری کوئی نہیں سنتے، اللہ کی قسم پھر کہیں نہ کہیں تجھ میں رشتہ داری توڑنے کا عنصر موجود ہے، اس کو ختم کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے انّا کہہ کے ان صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو جوڑنا، محبت فی الاہل، اس سے خاندان میں اہل میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ومسرات فی المال، اور مال میں فراوانی پیدا ہوتی ہے، ومنسعۃ فی الاثر، اور اس بندے کے مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں گے کہ فلاں بندہ بھی تھا خاندان میں جوڑا کرتا تھا، سال ہر سال لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا پر اس کی تعریف کریں گے کہ اس کا نظریہ کیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنا۔ کہا اللہ نے اس کو مال دیا، رزق دیا اور ساتھ علم دیا، اس دین اور علم اور مال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داری کو جوڑتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال کا حق کیا ہے جو اللہ کا مجھ پر ہے اس کو بھی پہچانتا ہے۔ تو حق کیسے پتہ چلے گا؟ علم کی بنیاد پر۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ ہم دیکھیں میں نہیں علم حاصل کر سکا تو کیا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آن لائن کئی کورسز شروع ہو گئے ہیں، کئی ایپس آ گئی ہیں جس پہ آپ اپنے فارغ وقت میں حاصل کر سکتے ہیں، کلاسوں کی پوری ترتیب لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی اگر آپ علم حاصل نہ کر سکے تو ذرا پوچھ لینا کہ فریضے کا معنی کیا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو فرض کا تارک ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ گار ہے وہ انسان جو اس طرف نہیں آ رہا۔ تو یہ پہلی قسم ہے، 3 قسمیں ابھی باقی ہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اگر کوئی غفلت کر سکا، میرے پاس جس طرح محنت کرتے ہیں مال کے کمانے کی، اس طرح ہم محنت کیوں نہیں کرتے علم کو حاصل کرنے کی؟ میں فقیر ہوں ٹھیک ہے، پر فقیر بھی محنت نہیں کرتا مال حاصل کرنے کی،
تو اس فقیر کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ علم کے لیے بھی محنت کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں نے انصاری صحابی کے ساتھ طے کیا ہوا تھا۔ کیا طے کیا تھا؟ آج میرے اونٹ تیرے اونٹوں کے ساتھ چریں گے اور تو یہاں مال چرائے گا، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، آج سارا دن علم میں حاصل کروں گا، جو اللہ کے نبی بات بیان کریں گے شام کو میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔ اگلے دن اس انصاری کے اونٹ میرے اونٹوں کے ساتھ چلتے اور میں چراتا، میری جگہ پر وہ صحابی جاتا اور سارا دن علم حاصل کرتا اور شام کو مجھے آ کے بتاتا۔ باریاں باندھی ہوئی تھی ہم نے تو آج باریاں باندھی، نماز بھی پڑھنی نا، تو 2 بندے یا دکان پہ رکیں گے اور 2 جا کے نماز پڑھ کے آئیں گے، وہ باریاں باندھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہا جو انسان ایسا ہے جس میں یہ کیفیت موجود ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور علم دیا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس مال کا جو حق ہے اللہ کا وہ پہچانتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا اس کے ساتھ، فہذا بافضل المنازل، یہ دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ پر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کی جگہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ میں کمی رہ گئی ہے تو اپنی نسل میں اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر کے ان کو افضل ترین جگہ پر کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی 3 قسمیں جو ہیں انشاءاللہ ان کو ہم تدریجاً بیان کریں گے۔ فجزاکم اللہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔